www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina istafa. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ صدق اللہ العظیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. گزشتہ مرتبہ جب حاضری ہوئی تو ہمارے علاقے میں کچھ حالات تھے. اس کو سامنے رکھ کر چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی. آج بھی حالات خراب ہیں، لیکن آج کے حالات مختلف ہیں. عالمی پیمانے پر مسلمان پریشان حال ہیں. شام ہے، فلسطین ہے، یمن ہے، اور اس کے علاوہ برما کے ایک خاص علاقے میں تشدد اور ظلم کا بازار گرم ہے. اور ظاہری بات ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا اور ایک انسان کو دوسرے انسان کا درد ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان میں ہمدردی کا اور رحم کا مادہ رکھا ہے. رحم و کرم پر تو یہ دنیا کا نظام قائم ہے. ظاہری بات ہے کہ پورے عالم اسلام کی مثال اور مسلمانوں کی آپس میں محبت اور مودت کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک جسم ہوتا ہے. جسم کا کوئی حصہ اگر تکلیف میں ہو تو اس کی کسک پورا جسم محسوس کرتا ہے. جسم کے کسی عضو میں اگر درد ہو تو پورا جسم وہ درد سے متاثر ہوتا ہے. دنیا کے جس خطے میں مسلمان پریشان ہوں گے تو دنیا میں جہاں جہاں مسلمان رہ رہا ہے وہاں وہاں اس کو درد اور غم لاحق ہوگا. اور وہ اس کے بارے میں فکر مند بھی ہوگا. آج لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ مولانا اس موقع پر کیا کیا جائے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟
سب سے پہلا کام جو ہم بیٹھ کر اپنی جگہ کر سکتے ہیں وہ دعا ہے. ہم کو اپنے بھائیوں کے لیے اور مظلوموں کے لیے دعا کے واسطے ہاتھ اٹھانا چاہیے. تاکہ قیامت کے دن ہمارے وہ بھائی ہمارا گریبان پکڑ کر یوں نہ کہیں کہ ہم پر تشدد ہو رہا تھا، تم آرام سے بیٹھے رہے، تم تماشائی بن کر دیکھتے رہے اور ہم پر ظلم ہوتا رہا. تم کم سے کم اللہ کے دربار میں ہمارے لیے ہاتھ تو اٹھا سکتے تھے. اتنا بھی نہیں کیا تم نے. ایک جگہ آگ لگی ہوئی تھی تو چڑیا جو ہے وہ اپنی چونچ میں پانی لا کر آگ کے اوپر ڈال رہی تھی بجھانے کے لیے. تو کسی اور جانور نے پوچھا کہ اتنی بڑی جلائی ہوئی آگ تیرے ایک قطرے پانی سے بجھ تو سکتی نہیں، تو پھر یہ قطرے ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ چڑیا نے جواب دیا کہ یہ تو میں بھی جانتی ہوں کہ میرے چونچ میں پانی سے یہ آگ بجھ نہیں سکتی، لیکن کل قیامت کے دن مجھے تماشائی نہ لکھا جائے کہ آگ جل رہی تھی تو اس نے اپنی مقدور بھر بھی کوشش نہیں کی بلکہ تماشائی بن کر دیکھتی رہی. تو ہم خاموش ہو کر اور تماشائی بن کر مظلوموں کو دیکھتے نہ رہیں. ہم چونکہ محدود ہیں، قانون کے دائرے لگے ہوئے ہیں، قانونی جکڑ بندیاں ہیں، ملکوں کے فاصلے ہیں، تو ہم وہاں تو پہنچ سکتے نہیں ہیں، لیکن ہماری دعا پہنچ سکتی ہے. اس لیے اجتماعی اور انفرادی طور پر ہمیں اللہ کے دربار میں مانگنا چاہیے، رونا چاہیے اور مظلوموں کی داد رسی چاہیے اللہ کے دربار. دوسرا کام، مشرکین مکہ سرکار سے یہ کہتے تھے کہ اے نبی، ہم تم کو جھٹلاتے ہیں، رات دن آپ کی توہین کرتے ہیں، اور نبیوں کی توہین کرنے والوں کی پکڑ آئی ہے، اللہ کی طرف سے عذاب آئے ہیں. اللہ کے احکام ٹوٹتے ہیں تو حالات آتے ہیں، اللہ کے احکام ٹوٹتے ہیں تو عذاب آتے ہیں. اللہ کے احکام ٹوٹنے سے دنیا بھر جاتی ہے تو اللہ عذاب کے ذریعے سے زمینوں کو پاک کرتے ہیں. تو ہم رات دن آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو بد دعا کر دیجئے تاکہ ہمارے اوپر عذاب آ جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی عذاب تو ابھی آ جائے گا،
لیکن ہم عذاب اس لیے نہیں لا رہے ہیں کہ آپ ان کے بیچ میں موجود ہیں اور ایمان والے بھی موجود ہیں. اب جب عذاب آئے گا تو سب کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لے گا، اور ہم اپنے نبی کو اور صحابہ کو بچانا چاہتے ہیں. اس بنا پر ان پر عذاب اگر یہی حال ان کا رہا تو آئے گا، لیکن پہلے آپ کو ان کے بیچ میں سے نکال لیں گے، پھر ان کے اوپر عذاب لائیں گے. بعض علماء نے لکھا کہ نبی کا وجود عذاب کو دور رکھتا ہے. جہاں نبی کا وجود ہے وہاں عذاب نہیں آئے گا، اور جہاں نبی کا مزار ہے اللہ تعالیٰ اس علاقے کو بھی عذاب سے بچائیں گے. سرکار نے فرمایا مدینے میں دجال داخل نہیں ہو سکتا اور مدینے میں پلیگ نہیں آ سکتا. مدینے کے جتنے دروازے ہیں ان پر اللہ نے حفاظت کے لیے فرشتے معین کر کے رکھ دیے ہیں جو مدینہ منورہ کو عذاب سے بچا رہے ہیں. آگے چل کر علماء نے لکھا کہ عذاب سے بچنے کا اور اللہ کی پکڑ سے بچنے کا ایک راستہ یہ ہے کہ درود پاک کی کثرت کی جائے. یہ گویا کہ سرکار کے قائم مقام ہے. سرکار نہ رہے تو سرکار پر درود بھیجا جائے. تو ہمیں دوسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ درود شریف کی کثرت کی جائے. جو بھی درود آسان لگتا ہو وہ درود پڑھا جائے اور اس کا ورد گھر میں بھی کیا جائے، ماں بہنیں بھی کریں اور ہم بھی کریں. اور ویسے بھی ایمان والے کو درود شریف جو ہے وہ کثرت سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے بعد بڑا احسان اگر ہم پر ہے تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور آپ کا حق یہ ہے کہ ہم آپ پر درود بھیجیں جس کا فائدہ خود پلٹ کر ہم کو ہونا ہے. حدیث پاک میں فرمایا کہ جس نے ایک مرتبہ سرکار پر درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں اتارتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ درود پاک کی کثرت اس موقع پر کرنی چاہیے. اسی آیت کریمہ میں آگے چل کر عذاب سے بچنے اور عذاب سے حفاظت کا ایک اور بہترین طریقہ بتایا. اللہ فرماتے ہیں کہ جو قومیں کثرت سے استغفار کرتی ہیں یعنی اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہیں تو میں ان سے عذاب کو ٹال دیتا ہوں. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. کوئی قوم کثرت سے استغفار کر رہی ہو، اپنے چھوٹے بڑے ہر گناہ کا اقرار اور اقرار کے بعد سچے دل سے رو کر اللہ کے دربار میں معافی مانگ رہی ہو تو اللہ تعالی گناہوں کو معاف بھی فرماتے ہیں اور عذاب کو ٹال بھی دیتے ہیں.
استغفار کی بڑی فضیلتیں آئیں. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے. انہوں نے کہا کہ میں بے اولاد ہوں، میرے یہاں اولاد نہیں ہے، تو آپ کچھ وظیفہ بتائیے، کوئی ورد بتائیے تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے صاحب اولاد کر دے. اولاد کا دینا اللہ کے اختیار میں ہے، ملکوں کا دینا، عزتوں کا دینا، دولتوں کا دینا، اولاد کا دینا، اقتدار کا دینا، لینا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ استغفار کر، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھ، اور جتنا ہو سکے زیادہ پڑھو. اس نے کہا حضرت کوئی ورد میں نے تو پوچھا تھا، آپ تو استغفار تو گناہوں کی معافی پر پڑھا جاتا ہے، میرے یہاں تو اولاد نہیں ہے، میں اس کے لیے وظیفہ مانگ رہا ہوں. فرمایا استغفار کر کثرت سے اللہ کے دربار میں. تو اس شخص نے کہا کہ حضرت اس کی کوئی دلیل ہے؟ حضرت نے جواب دیا کہ دلیل میں تو سب سے بڑی چیز قرآن شریف ہے. قرآن شریف میں کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا وعظ بیان کیا ہے. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت فرمائی، وعظ فرمایا، اپدیش دیا. تو کیا کہا؟ فَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اے اللہ کے بندو، اپنے شرک سے، اپنے گناہوں سے اللہ کے دربار میں معافی مانگو. استغفار کا کیا معنی؟ گناہوں کی معافی. اور اس کا فارم کیا بتایا؟ استغفر اللہ. اے اللہ میں تیرے دربار میں مغفرت طلب کرتا ہوں، میرے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں. اور معافی مانگنے والے بندے اللہ کو بہت پسند ہیں. تو دیکھو یوں کہا کہ استغفار کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ استغفار کثرت سے کرنے کو فرما رہے ہیں. نوح علیہ السلام قوم کو دعوت دے رہے ہیں. کیا ہوگا جب استغفار کریں گے تو نتیجے کیا نکلیں گے وہ بھی اللہ نے بیان فرمائے. فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. یوں فرمایا کہ استغفار کی کثرت کی برکت سے اللہ تعالیٰ مہربان ہو جائیں گے، اور جب وہ مہربان ہو جائے تو سب پریشانی دور ہو سکتی ہے. ہم نے اپنے گناہوں سے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے. ہم نے اپنے ذنوب اور معاصی سے دنیا کو بھر رکھا ہے. یہ تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ایسے پردے لگا رکھے ہیں کہ ہمارے گناہ ظاہر نہیں ہوتے اور ہمارے گناہ سامنے نہیں آتے. ورنہ ہر ایک کے گناہ پیشانی پر لکھے ہوئے آ جائیں
تو کوئی تھوکے گا بھی نہیں اور ملاقات بھی نہیں کرے گا، ایسی چیزیں سامنے آ سکتی ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کثرت استغفار کے نتیجے میں بارشیں برسائیں گے۔ لو، استغفار کا یہ فائدہ ہے کہ رکی ہوئی بارشیں اور باران رحمت برسنا شروع ہو جائے گی۔ ارے قحط سالی ہو، بارش نہ ہو تو فصلیں کیسے پیدا ہوگی؟ فصلیں نہیں پیدا ہوں گی تو جانور، مویشی، انسان، حیوان کیا کھائیں گے؟ کیسے نظام چلے گا؟ پورے ملک کا اکانومی جو ہے وہ بارش پر نربھر کرتا ہے، اور بارش جو ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا کہ بارشیں برس جائیں گی، اور جب بارشیں ہوں گی تو اللہ تعالی تمہیں مال بھی کثرت سے دیں گے اور تمہیں اولاد بھی دیں گے۔ تو دیکھو، استغفار پر مال دینے کا بھی وعدہ کیا اور استغفار پر اولاد دینے کا بھی وعدہ کیا اور استغفار پر عذاب کے ٹالنے کا بھی وعدہ کیا۔ اس لیے یہ موقع ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر کیا کریں؟ استغفار کریں۔ گھروں میں ماں بہنیں کثرت سے استغفار کریں۔ اور کیا کریں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈال دیا، آگ تو بہت بڑی تھی، جب اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق یعنی گوفن کے ذریعے سے ڈالا گیا، کتنے دنوں سے وہ آگ جلائی جا رہی تھی۔ جب اندر پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے انتظام کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور جنت سے ایک فائر پروف لباس لائے، کیونکہ لباس تو اتار دیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، صرف واجبی لباس جسم پر تھا، اور دنیا کا پہلا نبی ہے جس نے دین کی خاطر جو ہے یہ تکلیف اٹھائی کہ اس کے جسم سے لباس اتار لیا گیا۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ کل قیامت میں اللہ تعالی جب اٹھائیں گے روز محشر تو سب سے پہلے لباس حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو پہنایا جائے گا، کیونکہ دین کے لیے سب سے پہلے لباس ان کا اتارا گیا تھا۔ اب وہ فائر پروف لباس نظر بھی نہیں آتا، ٹرانسپیرنٹ ہے، پہنا دیا گیا۔ آج بھی بہت سے لوگ آگ کے اندر چلتے ہیں، انگاروں پر چل کر دکھاتے ہیں، کرتب بتاتے ہیں کہ دیکھو ہم آگ پر چل رہے ہیں، تو ان پر ہم کو تعجب نہیں ہوتا، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیسے تعجب ہوتا ہے؟ کچھ خاص قسم کے کیمیکلز آتے ہیں، وہ باڈی کے اوپر لگا دیے جائیں، پھر آگ کے اندر آپ چلے جائیے، آگ نہیں جلائے گی۔ اللہ نے انتظام کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا۔ آگ جب جلاتی ہے جب اللہ کا حکم آتا ہے۔ یہ تو ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ آگ میں چیز ڈالی تو جل گئی، چھری چلائی تو چل گئی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام والے واقعے میں یہ بتایا ہے کہ چھری چلنے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے اور آگ جلانے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ اب کیا پڑھا جانتے ہیں؟ جو پڑھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں پہنچ کر، ہواؤں کا فرشتہ بھی آیا،
اور اس پر جو مامور فرشتہ ہے وہ بھی آیا کہ ہم یہ آگ ان کے گھروں میں پہنچا سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں، اور یوں جواب میں فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہیں اور وہ ہمارے کارساز ہیں۔ تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا ہے حضرت خلیل اللہ نے آگ میں، اللہ نے آگ کو باغ بنا دیا۔ نمبر 2، حضرت یوسف علیہ السلام جب بھائیوں کے حسد کا شکار ہو گئے اور ان کو کنویں میں ڈالا گیا، تو کنویں میں کیا پڑھا انہوں نے؟ علماء نے لکھا ہے کہ کنویں میں انہوں نے پڑھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور علماء نے لکھا کہ اگر کوئی عشاء کے بعد روزانہ 500 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھے گا تو جس قسم کی تکلیف اور پریشانی ہوگی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے دور فرما دیں گے اور وہ تکلیف فرو فرما دیں گے۔ غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمان شکست خوردہ ہو گئے، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے اور 70 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ مشرکین چلے گئے، لیکن راستے میں سے انہوں نے پیغام کہلوایا کہ ہم نئی فوج لے کر تمہارے زخمیوں کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں۔ تو اس موقع پر صحابہ کرام نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم کو یہ فوجوں کا کوئی ڈر نہیں ہے، اس بنا پر کہ ہم فوجوں کی بنیاد پر اور طاقت کی بنیاد پر نہیں لڑتے، بلکہ اللہ کے فیصلے اور اللہ کی مرضی سے چلتے ہیں، وہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ ہمارا کارساز ہے۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب حالات آئے اور واقعہ عفق پیش آیا تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ورد کیا کیا تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ ورد یہاں کیا، انہوں نے وہاں کیا، اللہ نے سب کی تکلیفوں کو آسان کیا، مصیبتوں سے نجات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور آخری چیز وہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتے ہیں، اور اللہ کے غضب کو مٹانے کا راستہ اور اللہ کے غضب کی آگ کو بجھانے کا راستہ صدقہ کرنا ہے۔ صدقہ کیا جائے۔ الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ جو ہے وہ اللہ تعالی کے غضب کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور یہ مشہور ہے کہ الصدقات تدفع البلیات، صدقات کے ذریعے سے بلایا اور مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ تو آج جو حالات ہیں ان میں نے آپ کو کئی چیزیں سامنے رکھ کر دی ہیں، یہ تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں عملی طور پر لانا ہے اور دعاؤں کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا ہے۔ خاص طور سے ہمارے برما کے جو مسلمان روہنگیا، جن کی بڑی پریشانیاں ہمارے سامنے آئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرمائے، اور پورے عالم میں جہاں جہاں مظلوم ہیں لوگ اور جہاں پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں وہاں ان کی پریشانیوں کو اور ان کی تکلیفوں کو دور فرمائے۔ اس لیے
کہ بیچارے اس حال میں ہیں اس وقت کہ نہ ان کے پاس پانی ہے نہ روٹی کا سوکھا ٹکڑا ہے، بڑے خراب حال سے گزر رہے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے کہ ہم آرام سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اور بہت عیش و عشرت سے جی رہے ہیں، تو کم سے کم 2 آنسو ہماری آنکھوں میں یہ مظلوم مسلمانوں کے لیے اور دنیا کے مظلوم لوگوں کے لیے ضرور آنے چاہیے، اور ہمارے ہاتھ کانپتے ہوئے اللہ کے دربار میں اٹھنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایسے حالات سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں تماشائیوں میں سے اللہ نہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ یہ تمام مظلوموں کی غیب سے امداد فرمائے، نصرت فرمائے، اور جو حضرات مدد کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستوں کو ہموار فرمائے، اور ان کی سامان اور امداد وہاں تک جو مستحقین ہیں وہاں تک اللہ پہنچا دے، اور ان کی جتنی کوششیں ہیں اللہ اس کو کامیاب فرمائے، اور جو ملک محنت کر رہے ہیں اور مساعی جمیلہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے۔ پورے عالم میں الحمدللہ مسلمان بیدار ہیں اور دعائیں برابر کر رہے ہیں، ہمیں بھی ان کے لیے دعا کرنا ہے۔ تو آج کی یہ مجلس جو ہے وہ در حقیقت دعائیہ مجلس تھی، اس کے ضمن میں چند باتیں آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کی، تھوڑی دیر کے لیے ذکر اللہ کریں گے اور اس کے بعد ان کے لیے دعا کریں گے۔ تو لا الہ الا اللہ کا انشاءاللہ ورد کریں گے اور محمد الرسول اللہ پر یہ ورد ختم ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ
لا الہ الا اللہ 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 لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا راحم المساکین ویا خیر المسئولین ویا اکرم الاکرمین ویا غیاث المستغیثین ویا ارحم الراحمین ارحمنا واعف عنا فإنک مجیب الداعین رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم اللهم لا تؤاخذنا بسوء اعمالنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافنا ولا يرحمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واسرنا ولا تؤثر علينا اللهم آتنا ولا تحرمنا اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم ثبت الإسلام والمسلمين اللهم ثبت أقدام المؤمنين وزلزل أقدام الكافرين وانزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إليك رب فحببنا وفي أنفسنا فذللنا وفي أعين الناس فعزمنا وعلى صراطك المستقيم فقومنا وعلى أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا وعن سيئ الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا اللهم أكرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم ومعهم اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نعوذ بك من جود البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارفعنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذه خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما،
اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اے الہ العالمین ہم گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم گناہوں کے سمندر میں غرق ہیں، اور اے اللہ اگر تیرا کرم نہ ہوا تو ہمارا کوئی بیلی نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ کرم کی بھیک دے دے، اے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے، اے الہ العالمین ہمارے گناہوں کی طرف نظر نہ فرما۔ اے اللہ اپنی شان کریمی کو دیکھتے ہوئے ہمارے جرائم کو درگزر فرما دے۔ اے الہ العالمین در در کی ٹھوکریں کھا کر تیرے در پر آئے ہیں، اور اے اللہ اگر تیرے دروازے سے نکال دیے گئے تو کوئی اور دروازہ نہیں جہاں جا کر بھیک مانگیں گے۔ اے اللہ اپنے دروازے سے ہمیں محروم نہ فرما۔ اے اللہ اگر تو نے دے دیا تو تیری شان میں کوئی کمی نہیں آتی، لیکن اے اللہ ہم جیسوں کی بگڑی بن جائے گی، اے اللہ بگڑی بنا دے۔ اے اللہ آج تیرے بندے پورے عالم میں پریشان ہیں، اے اللہ خاص طور سے برما کے خاص علاقے میں جو مسلمان پریشان ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ وہ ظلم کا نشانہ بن رہے ہیں، اے اللہ ان سے ظلم اور تشدد کو ختم فرما دے۔ اے اللہ اپنی کرم کی نظر فرما دے، اے اللہ اپنے رحم کی نظر فرما دے۔ اے اللہ باران رحمت عطا فرما دے۔ اے اللہ خیر کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ ان سے ظلم کو ختم فرما دے۔ اے اللہ یہ مظلومین کی نصرت فرما دے۔ اے اللہ غیب سے امداد فرما دے۔ اے اللہ ظالمین کی سرکوبی فرما دے۔ اے اللہ اہل حق کا بول بالا فرما دے، اہل اسلام کا بول بالا فرما دے۔ اے اللہ حق والوں کو کامیابیاں عطا فرما دے۔ اے اللہ ناحق ظلم کرنے والوں کو شکست فاش دے دے۔ اے اللہ رحم کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ تو ظلم مٹانے پر آئے تو دیر نہیں لگ سکتی۔ اے اللہ جتنے مظلوم ہیں ان کی مدد فرما دے، کرم کی بھیک دے دے۔ اے اللہ ان کے ظلم کو ختم فرما دے۔ اے اللہ جو بچے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ جو بڑے حیران ہیں ان کی حیرانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ فرما۔ اے اللہ ہماری نادانیوں کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ فرما۔ اے اللہ ہمارے ذنوب کی وجہ سے ہماری کشتیاں ڈبا نہ دے۔ اے اللہ تو بہت بڑا کریم ہے، اے اللہ تو بہت بڑا رحیم ہے، اے اللہ تو بہت بڑا غفار ہے، اے اللہ تو بہت بڑا ستار ہے۔ اے اللہ ستاری کا معاملہ فرما دے، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ پورے عالم میں امن و امان کے پھریرے لہرا دے۔ اے اللہ جہاں تشدد ہے ختم فرما دے، دہشت گردیوں کے سلسلے ختم فرما دے۔ اے اللہ انسانوں کو امن پسند بنا دے، پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ سب کی جان مال کی سلامتی کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہاں رہنے بسنے والے انسانوں کی عام طور پر اور مسلمانوں کی خاص طور پر حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں تیری یاد کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں ذکر کرنے والا بنا دے، اے اللہ تیرے دربار میں رونے والا بنا دے، اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بنا دے۔ اے اللہ رونے والوں کو تو پسند فرماتا ہے، اے اللہ مانگنے والوں کو تو عطا فرماتا ہے۔ اے اللہ راتوں کا اٹھنا بھی نصیب فرما دے، اے اللہ تیرے دربار میں ہاتھ پھیلانا بھی نصیب فرما دے۔ اے اللہ تیرے گھروں کو آباد کرنے والوں میں ہمیں بنا دے، اے اللہ ویران کرنے والوں میں سے ہمیں نہ بنا۔ اے اللہ جب ہم خود ویران کریں گے تو دوسرے بھی تیرے گھر کو ویران کر دیں گے۔ اے اللہ ہمیں مسجدیں آباد کرنے والوں میں سے بنا دے، اے اللہ ہماری زندگیوں کو سنتوں کے سانچے میں ڈھال دے۔ اے اللہ ہمیں 100% پکا مسلمان بنا دے۔ اے اللہ آج ہم پر جو حالات ہیں
یہ ہمارے اندرونی حالات ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کے نتیجے کی وجہ سے ہے، اے اللہ ہم ایسے گناہوں کو چھڑا دے، اے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دل میں ڈال دے، اے اللہ نیکیوں کا عشق ہمارے اندر پیدا فرما دے، اے اللہ میں 100% پکا مسلمان بنا دے، نمازوں کا پابند بنا دے، تیری یادوں بھری زندگی نصیب فرما دے۔ اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما، جو مقروض ہیں غیب سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما، جو سیلاب کے اندر لٹ گئے ہیں اے اللہ ان کو بھی آباد فرما دے، اللہ جن کے گھر برباد ہو گئے ہیں اے اللہ ان کو بھی باغ بنا دے، اے اللہ جن کے گھروں کو آگ لگا دی گئی اے اللہ ان کے گھروں کو باغ بنا دے، اے اللہ پھر دوبارہ آباد فرما دے، اے اللہ تو ویران بھی کر سکتا ہے، اے اللہ منٹوں میں تو آباد بھی کر سکتا ہے، اے اللہ ان علاقوں کو دوبارہ آباد فرما دے، اے اللہ بے کسی میں تڑپ رہے مسلمانوں کی یاری مددگاری کے فیصلے فرما دے، اے الہ العالمین ہاتھ اٹھا کے جو کچھ مانگا ہے عطا فرما دے، اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا ہے نصیب فرما دے، ہمارے آقا نے خیر کی لائن سے جو مانگا ہے اللہ ہمیں بھی عطا فرما، جن سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ نصیب فرما، اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔